السلام علیکم دوستو، تذکرہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں، شکریہ۔ دوستو، ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کیسے پاکستان میں نظام جمہوریت کو کبھی چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ پہلے صدر ایوب خان، پھر یحییٰ خان، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا۔ مگر جنرل ضیاء الحق کی اختیار حادثے میں وفات کے بعد ایسا تاثر ملا کہ شاید اب اس ملک میں کبھی مارشل لا نافذ نہیں کیا جائے گا۔ مکمل طور پر نہیں، مگر کافی حد تک پاکستان میں جمہوری روایات کو بحال کیا جا رہا تھا۔ حکومتوں کا انتخاب عوام کے ذریعے الیکشن سے کیا جاتا تھا۔ ہاں، مگر حکومتوں کو گرانے کا وہی پرانا طریقہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنا تھا 58(2)، جس کے تحت جب بھی کوئی صدر چاہتا کسی بھی بہانے سے وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا تھا۔ مگر 1997 میں 2/3 اکثریت سے جیتنے کے بعد نواز شریف نے سب سے پہلے اس قانون کو ختم کیا، اور اس قانون کے ختم ہوتے ہی یہ محسوس کیا گیا کہ شاید مارشل لا کی باقیات کو بھی اب پاکستان سے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا ہے، اور حکومتوں کو منتخب کرنے کا اور ان کو اقتدار سے باہر کرنے کا اختیار صرف عوام کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ مگر عوام کا یہ حق حکمرانی کچھ زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکا، اور جمہوری حلقوں کی یہ خوش فہمی اس وقت ختم ہوئی جب جنرل ضیاء الحق کی وفات کے ٹھیک 11 سال بعد 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور جمہوریت پر ایک اور شب خون مارتے ہوئے پاکستان میں چوتھا مارشل لا نافذ کر دیا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں چوتھا مارشل لا لگانے والے جنرل پرویز مشرف کی زندگی کے بارے میں۔ جنرل پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے وقت ان کے والد نے پاکستان ہجرت کا فیصلہ کیا اور کراچی آ گئے۔ ان کے والد سید مشرف الدین نے پاکستان میں اہم خدمات سر انجام دی اور سفارتکاری کی حیثیت سے بھی بہت متحرک رہے۔ پرویز مشرف کا بچپن ترکی میں گزرا۔ یہ 1949 سے 1956 تک کا زمانہ تھا جب ان کے والد ترکی کے شہر انقرہ میں تعینات تھے۔ سن 1961 میں پرویز مشرف نے پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کی اور 1964 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی حاصل کی۔ 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی، جس کے بعد پرویز مشرف ان افسران میں تھے جنہیں بہادری کی اعزازی سند دی گئی۔ 1971 کی جنگ کے دوران پرویز مشرف کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے فوج میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ سن 1991 میں پرویز مشرف کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف اور 9 اپریل 1999 کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف مقرر کیے گئے۔ جنرل پرویز مشرف کا 12 اکتوبر کا ٹیک اوور پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا۔ جب وزیر اعظم محمد نواز شریف نے انڈیا کے ساتھ مذاکرات شروع کیے اور انڈیا کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے بس کے ذریعے لاہور آ کر مسئلہ کشمیر سمیت دیگر تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ جنرل پرویز مشرف پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے کارگل کی جنگ شروع کی اور وزیر اعظم محمد نواز شریف کو اس بات سے بے خبر رکھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں لکھا ہے کہ کارگل کی مہم جوئی کا سوائے جنرل پرویز مشرف، جنرل عزیز خان، جنرل محمود اور میجر جنرل جاوید حسن کے علاوہ کسی اور سینئر افسر کو اس کی کانوں کان خبر نہ تھی۔ کارگل کی جنگ کے بعد جنرل پرویز مشرف اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، اور 12 اکتوبر 1999 کو وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو چیف آف دی آرمی سٹاف کے منصب سے برطرف کر دیا اور ان کی جگہ ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف تعینات کر دیا۔ مگر جنرل پرویز مشرف اور فوج کے باقی کچھ سینئر افسران نے اس آئینی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ ملک میں مارشل لا نافذ ہونے کے بعد تمام جمہوری حلقوں کی نظر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف تھی، کیونکہ آئین کی روح سے سپریم کورٹ آف پاکستان ہی آئین کی محافظ ہے۔ مگر اس وقت کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پرویز مشرف کے ماورائے آئین اقدامات کے خلاف سید ظفر علی شاہ کی آئینی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے پرویز مشرف کی آمریت کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا اور پرویز مشرف کو پارلیمنٹ کے بغیر ہی آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا، جبکہ پرویز مشرف کے وکلاء کی جانب سے ایسی کوئی استدعا کی ہی نہیں گئی تھی۔
یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اور ایسا فیصلہ تھا جو آئین کے مکمل خلاف تھا اور جس کے بعد عوام کا اپنی سپریم کورٹ سے اعتبار مزید کم ہوتا گیا۔ 20 مئی سن 2000 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کو حکم دیا کہ وہ اکتوبر 2002 تک انتخابات کروائیں۔ اپنے اقتدار کو طول دینے اور محفوظ کرنے کی غرض سے جنرل پرویز مشرف نے 30 اپریل 2002 میں ایک صدارتی ریفرنڈم کروایا۔ اس متنازع ریفرنڈم کے نتیجے میں پاکستان کی 98% عوام نے جنرل پرویز مشرف کو 5 سالوں کے لیے پاکستان کا صدر منتخب کر لیا۔ البتہ اس ریفرنڈم کو سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے مسترد کر دیا اور اس کا بائیکاٹ کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کے راستے میں آنے والے بہت سے عہدیداروں کو عہدوں سے ہٹایا، جن میں عدالت عظمیٰ کے جج بھی شامل تھے۔ اکتوبر 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں جنرل پرویز مشرف کی تخلیق کردہ سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف نے قومی اسمبلی کی اکثریت سیٹیں جیت لی۔ یہ جماعت اور جنرل پرویز مشرف ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ دسمبر 2003 میں جنرل پرویز مشرف نے متحدہ مجلس عمل کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ دسمبر 2004 تک اپنی وردی اتار دیں گے، لیکن انہوں نے اس وعدے کو پورا نہ کیا اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے قومی اسمبلی میں اپنے حامیوں کے ذریعے 17ویں ترمیم منظور کروا لی، جس کی روح سے انہیں پاکستان کے باوردی صدر ہونے کا قانونی جواز حاصل ہو گیا۔ 11 ستمبر سن 2001 میں امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد 13 ستمبر 2001 کو پاکستان میں امریکی سفیر کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کے سامنے واشنگٹن نے 7 مطالبات رکھے، جنہیں پرویز مشرف نے فوری طور پر تسلیم کر لیا اور یوں امریکی جنگ میں پاکستان باقاعدہ طور پر شامل ہو گیا اور راتوں رات 3 دہائیوں پر مشتمل افغان پالیسی تبدیل کر دی گئی۔ اس جنگ کے دوران پرویز مشرف نے امریکی ہدایت پر 699 افراد کو گرفتار کیا، جن میں سے 369 افراد کو بشمول خواتین امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ان افراد کو امریکہ کے حوالے اس لیے کیا کہ اس کے بدلے میں ہمیں امریکہ نے ملینز آف ڈالر دیے۔ پرویز مشرف کے گرفتار اور امریکی حوالے کیے جانے والے افراد میں اکثریت ان عام افراد کی تھی جو افغانستان میں تعلیمی و فلاحی یا نجی کاموں کے لیے گئے تھے، جن کو امریکہ نے جیلوں میں کئی برس تک رکھا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد بالآخر ان میں سے اکثریت کو رہا کر دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف اپنے اقتدار کے عروج پر تھے۔ پاکستان میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ ان کی پالیسیز پر تنقید کر سکتا۔ ان کے سیاسی مخالفین، جن میں محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف، پاکستان سے باہر جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، مگر بالآخر جنرل پرویز مشرف نے ایک ایسا موقع فراہم کیا جس سے عوام کے اندر ان کے لیے شدید غم و غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ اقدام تھا اسلام آباد کے سیکٹر G6 میں واقع لال مسجد آپریشن کا۔ لال مسجد کا سب سے پہلے ملک میں لوگوں نے ذکر اس وقت سنا جب اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملے کے بعد یہاں سے طالبان کی حمایت میں جلوس نکلنے شروع ہوئے، لیکن یہاں کے منتظمین نے سیاسی طاقت کا پہلا بھرپور مظاہرہ 2007 میں کیا، جب لال مسجد سے متصل مدرسے کی طالبات نے مبینہ غیر قانونی مساجد کو مسمار کرنے کے جواب میں بچوں کی لائبریریوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ بعض تجزیہ نگاروں کے خیال میں لال مسجد والوں نے یہ کارروائی اس بات سے توجہ ہٹانے کے لیے کی کہ انہوں نے خود سرکاری زمین پر ناجائز قبضہ کر کے جامع حفظہ کی تعمیر کی اور کچھ زمین لال مسجد کے احاطے میں بھی شامل کی گئی۔ لال مسجد کی انتظامیہ نے کبھی بھی زمین پر ناجائز قبضے سے انکار نہیں کیا، بلکہ وہ یہ جواز پیش کرتے تھے کہ اور لوگوں نے بھی سرکاری زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر خالد مسعود نے لال مسجد تنازع کے پس منظر میں حکومت سے کہا کہ غیر قانونی اور قابض جگہ پر تعمیر کردہ مسجد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی اور اس مسجد کی نہ ہی کوئی شرعی حیثیت ہوتی ہے۔ لال مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے کئی بار حکومت کو نفاذ شریعت کا الٹیمیٹم بھی دیا گیا۔ BBC کے مطابق 18 مئی 2007 کو انہوں نے 4 پولیس والوں کو قابو کر کے لال مسجد میں بند کر دیا۔ حکومت اس مسئلے پر بظاہر بالکل بے بس نظر آتی رہی۔ 23 جون 2007 کو لال مسجد اور جامع حفظہ کے طلباء و طالبات نے کچھ چینیوں کو بھی گرفتار کیا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ فحاشی پھیلاتے تھے، اور یہ واقعہ صوبہ خیبر پختونخوا کے آفتاب احمد شیرپاؤ کے چین کے انتہائی اہم نوعیت کے دورے سے ایک دن پہلے پیش آیا، اور بالآخر جولائی 2007 میں سرکاری رینجرز اور پولیس نے لال مسجد اور جامع حفظہ کو گھیرے میں لے کر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا،
جس میں تقریباً 19 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے۔ نامعلوم تعداد میں افراد زخمی بھی ہوئے۔ مبصرین نے لال مسجد کی مذہبی قیادت کی افسوسناک تاریخ اور کارروائی کو پرویز مشرف کی حکومت کی طرف سے کھیلے جانے والا ڈرامہ قرار دیا، جس میں دونوں اطراف نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے معصوم جانوں کو آلۂ کار بنایا۔ یہ کارروائی 4 دنوں سے زیادہ محیط رہی، جس میں باقاعدہ فوجی کمانڈوز نے حصہ لیا۔ اس کارروائی کو مبصرین نے فوجی انتظامیہ کی شدید پیشہ ورانہ نااہلی قرار دیا۔ 4 جولائی 2007 کو لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز برقع میں فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے۔ وہ برقع پہن کر لال مسجد کے باہر آنے والی طلبات کے جھرمٹ میں عورت کا روپ اختیار کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت کے وزیر مذہبی امور اعجاز الحق نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ لال مسجد میں 2 سے 5 دہشت گرد موجود ہیں جو مختلف سنگین مقدمات میں حکومت پاکستان کو مطلوب ہیں۔ اس کے علاوہ شبہ ہے کہ پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکی دہشت گرد بھی موجود ہوں گے۔ 10 جولائی سے پہلے کی رات جب مین آپریشن شروع ہونے کے بعد جو اگلی صبح تک جاری رہا، اس میں 8 فوجی جوان شہید اور 50 افراد جاں بحق ہوئے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز پہلے ہی برقعے میں فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کی بیوی ام حسان نے 10 جولائی کو خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر کے اپنی جان بچائی، حالانکہ یہی دونوں معصوم طلبہ اور طالبات کو دہشت گردی پر اکسانے والے تھے، اور یوں انہوں نے سینکڑوں معصوم بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بالآخر 12 جولائی 2007 کو میڈیا کو لال مسجد اور جامع حفظہ کا دورہ کروایا گیا۔ یہاں فوجی حکومت کے بیانات کے برعکس نہ تو کوئی غار دریافت ہوئی، نہ سرنگ، اور نہ ہی بڑے دہشت گردوں کا کوئی سراغ ملا۔ اس خونی فوجی کارروائی سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 رکنی بینچ نے حکومت کو بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنے کا حکم دیا تھا۔ حکومت کی طرف سے چودھری شجاعت حسین نے مذاکرات کیے اور خبروں کے مطابق ایک معاہدے کی شرط پر اتفاق ہو گیا تھا، مگر اطلاعات کے مطابق صدر جنرل پرویز مشرف نے شرائط بدل کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کارروائی ختم ہونے کے بعد عدالت نے مدرسہ سے گرفتار شدہ طلباء کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ 23 جولائی کو عدالت نے حکم دیا کہ لال مسجد میں مرنے، زخمی ہونے والے اور لاپتہ افراد کی فہرست کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے حکومت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت سے سینکڑوں طلباء کا جسمانی ریمانڈ لے کر ان کو جیل میں ڈال چکی تھی۔ 28 اگست 2007 کو عدالت نے حکم دیا کہ جامع حفظہ کی جگہ کوئی دوسری تعمیل فی الحال نہ کی جائے۔ اس ملٹری آپریشن کے بعد عوام کے دلوں میں جنرل پرویز مشرف کے لیے شدید غم و غصہ پایا جانے لگا اور ان کا عوامی تشخص شدید حد تک متاثر ہوا۔ عوام میں تو پرویز مشرف کا تشخص پہلے ہی خراب ہو چکا تھا، مگر 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے بطور فوجی سربراہ کی حیثیت سے دوسری ایمرجنسی نافذ کی، جس کا مقصد اعلیٰ عدالت کی آزادی کو ختم کرنا تھا۔ جنرل پرویز مشرف اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے درمیان تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے مقدمات کی سماعت میں یکدم تیزی آنے لگی، جس سے پرویز مشرف کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ پرویز مشرف نے نواز شریف کو جلا وطن کر دیا تھا، مگر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچا تو عدالت نے نواز شریف پر وطن واپسی سے متعلق عائد پابندی کو ختم کر دیا اور طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں سنائی گئی سزا کو بھی ختم کر دیا گیا۔ پرویز مشرف نے عدالت کے اس فیصلے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ جب نواز شریف نے ملک واپس آنے کی کوشش کی تو ان کو دوبارہ راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس سے ہی بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ ملک کے صدر جنرل پرویز مشرف اور آئین کے تحت حلف اٹھا کر چیف جسٹس بننے والے افتخار محمد چودھری میں پاکستان سٹیل مل کی رجکاری روکنے پر ٹھن گئی تھی، تو پرویز مشرف نے افتخار محمد چودھری کو معطل کر کے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنس بھیج دیا۔ اس صدارتی ریفرنس کے نتائج پرویز مشرف کے لیے حوصلہ افزا نہیں تھے، مگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ پرویز مشرف پاکستان سٹیل مل کی نجکاری چاہتے تھے، مگر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس چیز سے ان کو روک دیا اور نجکاری نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جولائی 2007 میں لال مسجد آپریشن کا معاملہ بھی سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ ایسے میں صدارتی الیکشن بھی سر پر تھے اور پرویز مشرف بطور آرمی چیف ان انتخابات میں حصہ لینے پر بضد تھے۔ صدارتی امیدوار
جسٹس ریٹائر وجی الدین نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا کہ کیسے ایک سرکاری ملازم انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف کو وردی میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی مشروط اجازت دی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت بھی کر دی کہ اس وقت تک کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے جب تک ان کی اہلیت کے خلاف درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس درخواست میں 2 بنیادی سوال اٹھائے گئے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا پرویز مشرف وردی میں صدارتی انتخابات لڑ سکتے ہیں، جبکہ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہی اسمبلیاں جنہوں نے پہلے ان کی صدارت کی توثیق کی تھی وہی دوبارہ ان کو صدر منتخب کر سکتی ہیں۔ پرویز مشرف کو انتخابات میں حصہ لینے کی مشروط اجازت کے باوجود ایمرجنسی کو نہ روکا جا سکا۔ عدالت کی طرف سے اس نرمی کے باوجود تناؤ کے اس ماحول میں خفیہ اداروں نے جنرل پرویز مشرف کو رپورٹ دی تھی کہ ایسے حالات میں اقتدار کی پرامن منتقلی ممکن نہیں ہے، اور پھر بالآخر 3 نومبر کا دن آ ہی گیا جب اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے بطور آرمی چیف ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ 3 نومبر سن 2007 میں ملک میں ایمرجنسی لگنے کے محرکات میں مفاد عامہ کا تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ لڑائی ریاستی ستونوں کے درمیان تھی، ایک عدلیہ اور دوسری حکومت۔ پرویز مشرف نے ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ججز کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا اور اس معاملے پر جنرل پرویز مشرف پر بعد میں کیس بھی چلا۔ یہ وہ مقدمہ ہے جو ججز نظر بندی کیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے جنرل پرویز مشرف نے پوری عدلیہ اور وکلا کو اپنے خلاف کر لیا تھا، اور بعد میں آنے والے دنوں میں یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اسی مقدمے میں بعد میں وفاقی حکومت کے قائم کردہ ایک خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلایا اور 6 سال بعد عدالت نے انہیں ایمرجنسی کے نفاذ پر سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف کے اور بھی بہت سے ایسے اقدامات تھے، جیسا کہ بلوچستان آپریشن اور اکبر بگٹی کا قتل، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بے توقیری اور طویل نظر بندی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اغوا اور اس کے بعد ان کو امریکہ کے حوالے کرنا۔ یہ تمام وہ اقدامات تھے جن کو لے کر جنرل پرویز مشرف کے لیے عوام کے دل میں شدید غم و غصہ پایا گیا، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا اقتدار بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور بالآخر 9 سال پاکستان کے آرمی چیف رہنے والے جنرل پرویز مشرف سیاسی، عوامی اور فوجی دباؤ کے بعد 28 نومبر 2007 کو اس عہدے سے علیحدہ ہو گئے اور جنرل اشفاق پرویز کیانی پاکستان کے نئے آرمی چیف مقرر ہوئے۔ 29 نومبر 2007 کو 5 سال کے لیے دوبارہ صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا، جو عوامی اور سیاسی حلقوں میں متنازع رہا، لیکن فوجی وردی کے بغیر وہ اس عہدے پر 9 مہینے بھی برقرار نہ رہ سکے۔ پرویز مشرف نے 18 اگست 2008 کو قوم سے خطاب میں اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، اور ان کی جگہ آئین کے تحت سینٹ کے چیئرمین میاں محمد سومرو نے عبوری صدر کا عہدہ سنبھالا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آمریت کے دور کا ایک اور باب بند ہو گیا۔ صدارت سے ہٹنے کے کچھ عرصے بعد پرویز مشرف برطانیہ مقیم ہو گئے۔ 2011 میں زرداری حکومت نے بے نظیر قتل مقدمہ کی تفتیش کی خاطر پرویز مشرف کو پاکستان واپس بھیجنے کے لیے برطانیہ سے مطالبہ کیا، جو مطالبہ برطانیہ نے رد کر دیا۔ پرویز مشرف کا اقتدار ختم ہوئے اب تقریباً 14 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد خوش قسمتی سے آج تک پاکستان میں کوئی نیا مارشل لا نہیں لگا، اور دعا کی جاتی ہے کہ دوبارہ پاکستان میں کبھی کوئی مارشل لا نہ لگے، کیونکہ جب بھی کسی ملک میں کوئی مارشل لا لگتا ہے تو سب سے پہلے عوام کا حق حکمرانی ان سے چھینا جاتا ہے، اور عوام کے بنیادی حقوق ان سے چھین لیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔